اور پھر وقت کے موت حضور ادائے کرام کے لیے ان کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد دنیا کو ترک کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چیلنج یہ بیلنس کیسے ہو؟ ساری مشکل یہاں پر ہے
یعنی ظاہری طور پر اگر خدا یہ کہے مثلا جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یا غلطی کرنا ہے یا انجانے میں کیا ہو گیا کہ مثلا ان کو ایک کی توجہ دیں گی. آپ جانتے ہیں ایسے افراد موجود ہیں دنیا کے اندر، نظریات موجود ہیں، تو وہ مثلا دنیا کو ترک کر کے اور مثلا اپنی دانش میں زہد کے اوپر کام کر رہے ہیں، پرہیزگاری کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ آئیں گے کہ جو دنیا کے اندر اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں رہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات بالکل واضح 100% کسی شک کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں کا بیلنس کیسے کرنا ہے اس کو نظر میں رکھنا سب سے اہم ہے. درود بھیجے گا محمد جب اس کو ہم لوگ جب میتھمیٹکس کے اندر زاویے کے لیے بیان کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 180 ڈگری ہے، یہاں سے دیکھیں یہاں تک 180 ڈگری ہے. تو 180 ڈگری میں دو ایکسٹریم کارنر ہیں. ایک ایکسٹریم کارنر یہ ہے کہ بھائی آپ کو صرف معنویت کی کام کرنی ہے، دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. تو مثلا اس ایکسٹریم کارنر کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ فکر جس کو ایک زمانے میں صوفیہ تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیے ایک صوفیہ وہ ہے جو ہم لوگ بڑے صغیر میں کہتے ہیں اولیاء اور صوفیہ. ان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ وہ صوفیہ نہیں ہے جس کو ہسٹری میں صوفیہ کہا جاتا ہے. تھوڑا سا میں اگر بیک گراؤنڈ کرتا ہوں جس کو تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا تھا، صوفیہ کہا جاتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ ارے لفظ کہاں سے آیا؟ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے نہیں کھاتے. سافٹ کہتے تھے خون کو، بھول جس سے سویٹر وغیرہ بنتے تھے اس کو سافٹ کہتے تھے. اور اس زمانے میں ظاہر کہ سینتھیٹک تو نہیں ہوتا تھا، انڈسٹریل بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو جانوروں کی کھال ہوتی تھی اس کے بال ہوتے تھے اس سے وہ اون بنایا کرتے تھے. تو مثال کے طور پر اس میں بھی لطیف اون بنتا تھا، بہت اچھا تھا، کوئی سخت ہوتا تھا. تو سخت ترین اون سے جو لباس بنتا تھا وہ یہ لوگ پہنا کرتے تھے. یہ لوگ کیوں پہنتے تھے؟ اب سوچیے ذرا، جزیرہ عرب کی گرمی ہے اور اس کے اندر اون کا بنا ہوا لباس کسی گرمی میں چڑھا ہے، اور وہ بھی ایسا لباس کی مثال کے طور پر 2 سال میں 3 سال میں شاید ایک دفعہ کبھی اس میں توفیق بھی ہو کہ اس کو میں نے چینج بھی کرنا ہے. مطلب مشہور تھا کہ اس میں اتنی جوئیں پڑی ہوتی تھیں کہ بندہ نظر نہیں آتا تھا کہ بندہ کہاں ہے. تو یہ لوگ چڑھا کے گھوما کرتے تھے، شہروں میں باہر نکل جاتے تھے. یہ جو آپ نے مثلاً خانقاہ نام سنا ہو، خانقاہ آپ شمالی علاقے میں چلے تو قدیم زمانے کی خانقاہیں بھی موجود ہیں، حتیٰ سب کارخانہ وغیرہ کی طرف بھی موجود ہیں. البتہ وہ شاید کسی اور حدث سے بھی بنی ہوں گی. تو کہا یہ لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور یہ لوگ شہر سے باہر چل جاتے تھے. ان کا کوئی مثلا کسی نے کھانا دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، کام کاج بالکل کوئی نہیں کرتے تھے، کام کاج بالکل کوئی نہیں کرتے تھے. یہ ان کے نزدیک زہد تھا، اس کو یہ لوگ زہد تعبیر کرتے تھے. اچھا اس میں بہت سارے فرقے تھے، ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے تھے. مثلا ان کے اندر ایک فرقہ تھا جو بہت مشہور ہوا تاریخ میں، اس کو کہتے تھے ملامتیہ. ملامتیہ کیا تھا؟ کوئی میری انسلٹ کرے تو میں برداشت کروں، اور وہ اپنی انسلٹ کروائے گا تاکہ کوئی انسلٹ کرے اور میں اس کو برداشت کروں. تو وہ اس طرح کے کانسیپٹ تھے، عجیب و غریب چیزیں تھیں. اس کو اس زمانے میں تصوف اور صوفیہ کہتے تھے. تو یہ ہو گیا ایکسٹریم رائٹ کارنر. اچھا ایکسٹریم لیفٹ کارنر تھا، وہ کون سا تھا؟ اصل اس نے یہ کہا کہ ہمیں عبادتوں سے کوئی ضرورت نہیں. اگر خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا مزہ لیں، اور اس کے مزہ لینے میں دنیا چاہے وہ انلمیٹڈ ہے، مزے لیتے رہو. یہ ایک ایکسٹریم لیفٹ کارنر بن گیا. تو ایک وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگانی، اور ایک یہ تھا جو کہہ رہا کہ ہمیں کسی بھی قسم کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی پرانی فکر ہے، ایمان کے زمانے سے تھی. یہ دونوں چیزیں پرانے زمانے سے چل رہی ہیں. اچھا ان کے بیچ میں کتنی فکریں بتاؤ، جو تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، ادھر سے تھوڑا ادھر، ہزاروں فکریں. بیلنس کہاں پر ہے؟ یہ جو بہت بڑا کارنامہ دین کرتا ہے کہ ایک بیلنس دے کے یہ ہمارا بیلنس ہے. اچھا آپ ظاہر جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیلنس، تو ہمارے معاشرے کا مشہور جملہ دین اور دنیا کی بھلائی، دین اور دنیا کی بھلائی. تو مثلا آپ سے کہا جائے گا، ہم سے کہا جائے گا کہ دین و دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ ہمارا بیلنس ہے.
جنرل جو بیلنس ہم کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جو ٹرو بیلنس ہم کہتے ہیں بیلنس، تو فوراً عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے 50-50. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اس کو ادھر کا بیلنس کر دو تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ 50 ادھر ہو گیا، 50 ادھر ہو گیا، یہ ہو گیا بیلنس. تو بیلنس کا مطلب ہوتا ہے ترازو. تو ترازو کا ایک پڑ رہا ہے، 1 کلو کا یہاں رکھا ہے، 1 کلو یہاں رکھا ہے. تو دنیا اور آخرت کا بیلنس یہ ہے، 1 کلو یہاں رکھا ہے، 1 کلو یہاں رکھا ہے، یہ بیلنس ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، یہ بیلنس نہیں ہے. تو مثال کے طور پر جتنی اہمیت آپ دنیا کو دیں اتنی اہمیت آخرت کو دیں، یہ ہو گیا آپ کا بیلنس. نہیں، یہ بیلنس نہیں ہے، بہت خراب ہو گیا. یہ کیوں خراب ہو گیا؟ کیوں یہ بیلنس نہیں ہے؟ جبکہ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں نا، آپ کو مثلا کہتے ہیں جسٹس، تو اس کے نام پہ ایک ترازو نظر آتا ہے. اب اس ترازو میں ایک طرف جتنا پلڑا پڑا رکھیں گے، دوسری طرف بھی اتنے رکھیں گے، صحیح ہے. لیکن یہ تصور یہاں صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کو ایک مثال کا عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ مثال وہاں تو صحیح ہو سکتی ہے جب دونوں چیزوں کی نیچر، ریالٹی، جس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی ماہیت کہتے ہیں، دونوں کی ماہیت ایک ہی. مثلا 1 کلو سونا، 1 کلو سونا، 1 کلو چاندی، 1 کلو چاندی، 1 کلو لوہا، 1 کلو لوہا. اب بیلنس کیا ہے؟ جتنا ادھر رکھو اتنا ادھر رکھو. لیکن اگر دونوں چیزوں کی ماہیت ڈفرینٹ ہو، نیچر ڈفرینٹ ہو، تو میں آپ کو آفر کروں کہ میں 1 کلو لوہا دوں گا اور آپ مجھے 1 کلو چاندی دے دیں. کیا یہ بیلنس ہے؟ یہ کہاں تو بیلنس ہے؟ نیچر ڈفرینٹ ہے. تو اگر دنیا اور آخرت کی نیچر ایک جیسی ہوتی تو 50-50 بیلنس تھا. لیکن اگر دونوں کی نیچر میں ڈفرینس ہے تو پھر یہ کہاں کا بیلنس ہو گیا؟ یہ تو بیلنس نہیں بنا. اگر نیچر میں ڈفرینس ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی چند جملوں میں عرض کرتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دنیا کتنی ہے میرے لیے جتنی میں زندہ ہوں اس دنیا میں. دنیا اگر سولر سسٹم کو بنے ہوئے 5 بلین ایئرز ہو رہے ہیں، مجھے کیا پیدا ہوا 5 بلین ایئرز؟ میں تو اتنا ہی ہوں جتنا میں زندہ ہوں. یا مثلا اس پورے سسٹم کو بنے ہوئے، یونیورس کو بنے ہوئے بگ بینگ سے لے کے اب تک، کیونکہ ہمیں تو زیادہ جو پتا ہے وہ اس بگ بینگ کے بعد کا پتا ہے، جس کو وہ سنگولیرٹی کہتے ہیں. سنگولیرٹی میں کچھ ہوا اور اچانک جہاں ویسی بننا شروع ہو گیا. وہ ہوا 13.8 بلین ایئر. تو اگر وہ نہیں تب بھی 13.8 بلین ایئر. سولر سسٹم میں اراؤنڈ 5 بلین ایئر. مجھے کیا فرق تھا؟ میری دنیا کتنی ہے؟ میری دنیا اتنی کتنا میں زندہ ہوں، صحیح ہے. اور میری آخرت کتنی ہے؟ جتنا میں زندہ ہوں، جتنا میں زندہ ہوں. اور وہاں کتنا زندہ ہوں؟ وہاں اگر کسی صحرا کے ریت کے ایک دانے کو 1 سال حساب کروں تو یہ بھی لمیٹڈ ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. اگر کسی صحرا کے ریت کے ایک دانے کو 1 سال حساب کروں، یہ کتنے دانے ہوں گے ایک صحرا کے اندر؟ بلین. وہ دنیا بلین ایئر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. انلمیٹڈ کا مطلب یہ کہ نمبر اینڈ نہیں ہونا ہے. یہ تصور بہت مشکل ہے ہم لوگوں کے ذہن کے. واقعہ سخت ہے کہ ازل کا تصور، ازل کا تصور شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے. نہ ہمارے ذہن میں ازل آتا ہے، نہ زمانے ذہن میں ابد آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں. نہ یہاں کوئی ابدی نظر آتی ہے، نہ یہاں کوئی ازل ہی نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دماغ کو بہت زیادہ پریکٹس کروائے اور اس کے اوپر سوچے تو وہ ابدی زندگی ہے. ابدی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ابدی زندگی 70 سال نہیں ہے. ابدی زندگی 5 ارب سال بھی نہیں ہے. اور ابدی زندگی 13.8 بلین ایئرز بھی نہیں ہے. ابدی زندگی ابدی زندگی ہے. اس کا بیلنس دنیا سے 50-50 ہوگا. کیا مقابلہ ہے اس کا؟ کیا مقابلہ؟ تو پھر ہماری کھوپڑی میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر کوئی جوانی میں مر گیا تو اس کا افسوس کیوں کرو؟
کس کو کم ہوا اس دنیا سے 40 سال؟ اس دنیا میں کوئی کمی آئی نہیں سمجھ جاتا ہم نے سمجھ لیا یہ ہماری محدودیت ہیں. ہم نے پریکٹس نہیں کی اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم کہیں اور بھی ہیں. یہ وہ اسلام کا کشف ہے، دین کا کشف نہیں ہے لیکن چل جائے. دین نے یہ جو حقیقت ہمیں بتائی ہے یہ وہ حقیقت تھی جو ہم سائنس کسی بھی صورت میں نہیں بتا سکتی کہ دنیا اینڈ نہیں ہے. اب تو سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید دنیا بھی ایسا ہی ہونی ہے. ان کے خیال میں اتنی یونیورس بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ لائٹ اگر 1 بلین سال ٹریول کرے تو یونیورس ہے. لائٹ اگر 1 بلین سال ٹریول کرے تو یونیورس ہے اور ابھی بھی پھیل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہی بہت بڑی ہے. اور خدا مختار بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے. 1 بلین سال لائٹ ٹریول کرے یونیورس ختم نہیں ہوتی. اور صرف مسور کے دال کے ٹکڑے سے ہم بیٹھے ہیں جس کو زمین کہتے ہیں وہ دنیا کے پلانٹ کے نام سے مسور کا دال بھی نہیں ہے. اور اس کے 500 گز کے پلاٹ پہ گردن کاٹنے کو تیار ہے. حماقت کی حد نہیں. یہ جو اللہ کے دین نے کشف کیا ہمارے سامنے ہمیں بتایا، یہ بتایا کہ تم تو اس حقیقت کو سمجھو. اب ہمارے گھر کیا مشکل ہے. اب میں اور کیا کرایا بھائی اور جو دیکھنے والے ان کے ساتھ پیدائشی مسلمان ہیں. اماں ابا نے کہا قیامت ایک، ہم نے قیامت مان کیا. اس کے بعد کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا کہ جا کے سوچے کہ بھائی یہ تھا کیا تو ہم نے مان لیا. اگر مان سے سوچ سمجھ کے کچھ اس بات کو دیکھ لیتے کہ بھائی یہ کیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو دنیا اور آخرت کا رشتہ ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیلنس آئے گا کہاں پر، کس جگہ پہ پہنچے گا. تو بھائی یہ کہانی 50-50 کی ہو سکتی ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ 60-70 10 ہے، وہ آبادی زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. 30.8 بلین ایئر اس کے سامنے کم آ رہا ہے. اچھا پھر چلو ایک اور بات ہے، چلو 60-70 سال ہے، اس کے مزے میں مزہ ہے نہیں. تھوڑا سا زیادہ کھا لو پھر دیکھ لو کتنا مزہ ہے. تھوڑا زیادہ کوئی سزا میں سلا دے، لاک ڈاؤن ہو گیا تو دیکھ لو. آرام کرنے کا جو مزہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا. صحیح. اس کے کس مزے میں مزہ ہے؟ لیکن دنیا مر رہی ہے اسی کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. برائے قاتل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند بلند نعرہ اب چونکہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دھوکہ ہو گیا کہ بھائی دنیا ہے اور آخرت ہے اور ہم اس کا بیلنس نہیں سمجھ سکے. اب وہ جو دین ہمیں سکھانے آئے وہ ہم کو بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کیسے سمجھا ہے؟ میں 2 دن آپ کی خدمت خطبے اس حوالے سے پڑھا کہ انہوں نے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو خطبہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا خطبہ نمبر 201 اس کا جو بالکل ٹرسٹ تھا تو کیا تھا یہ تمہاری گزرگاہ ہے اس کی طرف، جو تمہارا اسٹیشن ہے وہ کہیں اور، تو تم یہاں سے اٹھاؤ وہاں کے. اللہ تعالیٰ کی چیلنج یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں رکنا نہیں ہے اور وہاں رکنا ہے. دوسرا چیلنج کا پارٹ یہ ہے کہ وہاں کے لیے اٹھانا یہیں سے ہے. چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا ایکسٹریم رائٹ کہ وہ مجھے کہتے کیونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں رہنا بھی نہیں ہے، یہ بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا سے محبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس ابدی زندگی کا جو زیادہ راہ لینا ہے وہ یہیں سے لینا ہے. تو پہلا چیز ہم نے ایمفیسس کیا وہ یہ تھا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن جیسے آپ نے کہتے ہیں زیادہ راہ یہاں سے لینا ہے
اب دنیا اہم ہے، اب دنیا اہم ہے۔ تو میں کبھی موقع ملا آپ کی حضرت کو جن کا عرض کروں گا خود عرض کروں گا کہ مولا کے سامنے کسی نے دنیا کی مذمت کی تو امام نے فرمایا نہیں، دنیا مذمت کی لیے نہیں ہے۔ دنیا اس وقت عرض کروں گا کہ حضرت میں سے اس طرح امام نے فرمایا دنیا تو بازار ہے، تم تجارت ڈھنگ سے کرو، تم گاڑی کا سودا نہیں کرو، دنیا تو بازار ہے۔ یہاں سے اولیاء اپنی آخرت کے لیے خریداری کر رہے ہیں، اور خرید کون رہا ہے؟ میں جملہ کہا کہ اولیاء آخرت کے لیے خریداری کر رہے ہیں، میں تھوڑا چینج کر دیتا ہوں، اولیاء آخرت کے لیے کچھ کاروبار کر رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اپنا نفس بیچ رہے ہیں، یہ اپنی جان بیچ رہے ہیں، اپنا مال بیچ رہے ہیں، اور کون خریداری کر رہا ہے؟ ان اللہ اشتری، خود خدا خریداری کر رہا ہے۔ امام فرمایا دنیا تو تجارت کی جگہ ہے، تم ڈھنگ کی تجارت کرو، تم مال اچھا لے کر آؤ، خریدار تو موجود ہے، بولی بھی لگا رہے ہو، تم سے کام کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو فرمایا وہ بات کروں گا۔ تو یہ جو بیلنس ہے یہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ امام کی فرمان کی روشنی میں دو حقیقتیں یہاں پر ہیں، ایک بات میں دنیا نہیں بچے گی، کوئی حیثیت نہیں ہوئی، لیکن زیادہ یہیں سے اٹھانا ہے، یہاں سے حیثیت شروع ہوئی اور یہیں سے ایک دھوکہ شروع ہو گیا، یہیں سے ایک دھوکہ شروع ہو گیا۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد والے قدیم زمانے سے مثال دیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ بھائی آپ ایک دفعہ صبح کو پہلے مارکیٹ سے شروع کریں، آپ گئے مارکیٹ میں ایک آئینہ خریدنے کے لیے، آئینہ خریدنے کے لیے، تو مارکیٹ میں آپ کا ایک دکان ہے، اس میں آئینے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک آئینے کا انتخاب کیا کہ یہ آئینہ چاہیے، یہ اس طرح سے ہے، اس طرح سے جہاں میں نے لگانا ہے وہاں اتنی جگہ ہے، یہ آپ نے آئینہ خرید لیا۔ اچھا آئینہ خرید کے لے کر آ گئے آپ گھر پہ، اور آپ نے جہاں پہ آئینہ لگانا تھا وہاں پہ آئینہ لگا دیا۔ اب آپ صبح آئے اس میں اپنی شکل دیکھنے کے لیے، یہ جو دونوں دفعہ آپ نے آئینے کو دیکھا وہ ایک ہی جیسا تھا؟ یہ ایک جیسا تھا؟ نہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ نے آئینے کو دیکھا تھا تو آئینے کو خریدنے کے لیے دیکھا تھا، اگلے دن صبح آئینہ خریدنے کے لیے دیکھا ہے، اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھا ہے۔ صحیح؟ آپ دنیا کو کیسے دیکھیں؟ پہلی یا دوسری؟ صحیح؟ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں حل کر دیتا ہوں، ہمیشہ دنیا کو دوسری نیت سے، کس نیت سے؟ کوئی کہ دنیا آئینہ اصل نہیں ہے، میں اصل ہوں، میں اصل ہوں، آئینہ اصل نہیں۔ صبح کو آپ کھڑے ہوئے آئینے کو چمکا کے گھر واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، شاید آپ کرنا آپ کی عادت ہو، لیکن ایکچولی چمکانے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر کہ میں کیسا نظر آ رہا ہوں۔ اب آئینے کی حقیقت کیا ہے یہاں پر؟ صرف ریفلیکشن ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت سی یہ کہہ رہے ہیں چاہے دنیا کو اس سے زیادہ مت کرے، اور یہ بھی بات ہے کہ اگر تم نے اس سے زیادہ دنیا کو دیکھا تو پھر دنیا کے اندر ایک مصیبت ہے، یہ اندھا کر دے، یہ اندھا کر دے۔ جیسے ہی تم نے دنیا کو دنیا ہونے کے ناطے دیکھنا شروع کیا بس تمہارا اندھا پن آنا شروع ہو، اور وہ اندھا پن کیا ہوگا؟ وہ اندھا پن یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو بھلانا شروع کر دو گے، تمہیں یاد نہیں رہے گا کہ تم نے آئینے کو خریدنا نہیں تھا، اپنے آپ کو دیکھنا تھا۔ یہ چیلنج ہے یہاں۔ اب دیکھیں تین چیلنج جمع ہو گئے۔ پہلا چیلنج دنیا کو کوئی یہ سمجھے کہ بھائی ختم ہو جائے گی، نمبر ایک۔ دوسرا چیلنج زیادہ یہیں سے اٹھانا ہے۔ تیسرا چیلنج اٹھانا یہاں سے لیکن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا آخرت کو ہے۔ صحیح؟ اس کو چھوٹے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجو محمد
یہ ہے کہ ایک خطبہ اور ایک مکتوب، ایک کلمات قصار میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کلمات قصار میں سے وہ جو آخر میں چھوٹے اقوال ہیں، اور ایک خطبے میں سے۔ تو جو کلمات قصار ہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 269 269، اور میرے خیال میں یہ اس مفہوم کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے لیے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا امیر مومنین نے فرمایا مفتی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا، محمد و الناس فی الدنیا عاملان، دنیا میں کام کرنے والے دو قسم کے لوگ جو دنیا میں کام کرتے ہیں، ایک تو وہ جو دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، عاملہ فی الدنیا للدنیا قد شغلتہ دنیاہ عن آخرتہ۔ فرمایا ایک عامل ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، قد شغلتہ دنیاہ عن آخرتہ، اس کی دنیا کی مشغولیت نے اس کو آخرت سے دور کر دیا ہے۔ دنیا میں مشغول ہے، دنیا کے لیے مشغول ہے، اور چونکہ یہ دنیا میں مشغول ہوا ہے تو میں نے عرض کیا جیسے کوئی دنیا کے اوپر اس نظر سے نظر ڈالتا ہے تو دنیا اس کو اندھا کرتی ہے، اور جیسے ہی دنیا اس کو اندھا کرتی ہے تو اس کی آخرت میں جو نظر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ آخرت کو دیکھنا بند کر دیتا ہے، دنیا میں انوالومنٹ اس کی بڑھتی رہتی ہے، یہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے جیسے ریشم کا کیڑا اپنا تھوک اپنے اوپر لپیٹتا رہتا ہے، اور اتنا لپیٹتا ہے کہ خود وہ کیڑا دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اتنا انوالو ہوتا ہے، دنیا اس کو اتنا اندھا کرتی ہے یہاں تک کہ یہ خود دنیا میں غائب ہو جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اپنے آپ کو اس طرح کرتا ہے کہ اس کے اسٹیٹس کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے رسول اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اپنا وجود بھلا دیا۔ انہوں نے خدا کو بلایا تھا تو خدا نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، تو اس کیڑے کی طرح ہو گئے جو اپنے دھوپ کے اندر خود ہی دم گھٹ کے مر گیا ہے، انہوں نے ختم کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، وہ ناکام ہوا ہے جو اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دے، اس نے اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ٹھیک، بس دو عامل ہوئے، ایک عامل ہوئے کہ جو عاملہ فی الدنیا للدنیا قد شغلتہ دنیا عن آخرتہ، اب اس کی حالت کیا ہے؟ یخشی علی من یخلقہ الفاظ ویعملہ علی نفسہ، اس کی حالت کو امام نے بیان کرنا ہے اس کی اولاد سے محبت میں، اس کی مثال کی درود بھیجے گا محمد وعلی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس کا ایک پازیٹیو میننگ بھی نکل سکتے ہیں معنی اور ایک غلط۔ پازیٹیو کیسے مثال کے طور پر جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ہم نے جو سختی اٹھائی ہے ہماری اولاد نہ اٹھائے، جملہ صحیح ہے غلط؟ صحیح، ظاہری طور سے صحیح، ہم نے سختی اٹھائی ہے ہماری اولاد نہ اٹھائے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ دے رہے ہیں کہ میں دنیا میں اتنی کوشش کروں گا کہ خود تو میں چاہے مشکل اٹھا لوں لیکن میری اولاد اس مشکل میں نہ پڑے تو مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ صحیح ہے، تو وہ جو آپ اس کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے چیزیں جمع کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کو ڈر کیا ہے؟ اس کو ڈر یہ ہے کہ میں نے غربت اٹھائی ہے، میری اولاد غربت نہ اٹھائے۔ بات صحیح ہے نہیں کہ بھائی میں نے غربت اٹھائی ہے لیکن میری اولاد غربت نہ اٹھائے، تو اولاد کی غربت ختم کرنے کے لیے یہ دنیا میں مجبور ہو گیا۔ صحیح، اچھا اولاد کی غربت تو ختم کر دی لیکن تم نے اپنے بڑھنے کی بات کی غربت کا کیا سوچا؟ صحیح، تو یہ جس غربت سے ڈر رہا ہے کہ میری اولاد سے نہ آئے، خود اس غربت کو قبول کر رہا ہے کہ میرے اوپر آ جائے۔ یہ جملہ امام نے فرمایا یخشی علی من یخلقہ الفقر، یہ جن کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے بارے میں ڈرتا ہے کہ انہیں کہیں غربت نہ لینی پڑے،
وَيَعْمُنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنے بارے میں مطمئن ہو بیٹھا ہے، جبکہ مرنے کے بعد اس کو زیادہ غربت اٹھانی پڑے گی۔ فَيَأْنِي عُمْرَهُ فِي مَنْفِعَةِ غَيْرِهِ، تو اس کا اینڈ کیا ہوا؟ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ اپنی دنیا اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور وہ فائدہ بھی کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے جس نے بچنا ہی نہیں۔ تو اپنی تو دنیا بھی چھوڑی اور آخرت بھی چھوڑی، اور جو کام بھی کسی کی آیا تو کس میں کام آیا؟ دنیا میں کام آیا، جس نے بقا نہیں ہے، جس نے کیا کیا ہے؟ اولاد کو غربت سے بچانا چاہتا تھا، اپنے لیے اس سے بڑی غربت اٹھا کے لے کے آ گیا۔ پھر اولاد کی غربت جو دور کی، وہ اس چیز سے دور کی تو اصل میں غربت دور کرتی ہی نہیں ہے۔ اس سے کم غربت کو دور کر، حادثوں کی زد میں بھائی میں کتنا پیسہ جمع کروں، جا سکتا ہے حادثے میں یا نہیں جا سکتا؟ سب جا سکتا ہے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ بادل کو نہیں ٹوٹے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں، ٹوٹ جائے گا۔ اچھا کوئی گارنٹی ہے کہ اولاد ہی اپنی گردنیں اس پہ نہیں کاٹیں گی؟ اولاد کی محبت کا کیا کرنا چاہیے؟ یہی گارنٹی دے دو کہ اولاد اپنی گردنیں نہیں کاٹے گی۔ آپ اگلا جملہ، کوئی گارنٹی ہے کہ اولاد اس کی خاطر میری گردن نہیں کاٹے گی؟ یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا غربت دور کی؟ کس چیز سے غربت دور کی؟ یہ تو کوئی غربت دور ہی نہیں ہوئی، تو غربت کو اور پسینہ کھڑا کر دیا تم نے۔ امام فرمانے کیا کیا؟ عاملہ فی دنیا نے دنیا، اس نے دنیا میں عمل کیا دنیا کے لیے، قد شغلت ہو دنیا اور آخرت، دنیا میں اتنا مشغول ہوا کہ آخرت سے دور ہو گیا، میں نے اس کے دنیا اندر رکھ دی۔ یخشی علی من یترک، جن کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے بارے میں غربت سے ڈرتا ہے، وہ یامن علی نفسہ، اور اس غربت سے اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں کر رہا ہے۔ فیفنی عمرہ بمنفعۃ غیرہ، دوسروں کے فائدے میں زندگی بتا دیتا ہے، اور میں نے آج کیا وہ فائدہ بھی کیا فائدہ ہے اس کا بھی نہیں پتا، وہ بھی ایشورنس نہیں ہے کوئی کہ وہی ایک مصیبت نہ بن جائے بابا جان کر۔ اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، عامل ہے عمل یہ بھی دنیا میں کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، یہ دنیا کی بات کے لیے کرتا ہے۔ تو شرط نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کروں تو مجھے ریٹرن وہاں ملے جہاں لمبی مدت ملنا ہے۔ میں دنیا میں انویسٹمنٹ کروں اور دنیا میں ہی مجھے ریٹرن ملے تو میری کو لائف کتنی ہے؟ بھائی جب میں پیسے کرنے کے قابل ہوتا ہوں تو 25-30 سال تو ویسے ہی ہو چکا ہوں۔ پاکستان کی مواد غذائی سے بھرپور جو میں کھانے کھاتا ہوں اس میں 50-60 سال کے بعد تو ویسے ہی میرے اندر نفع باقی نہیں رہتا۔ تو جو میری جوانی کے بعد کا گولڈن پیریڈ تھا وہ میں دوسروں کی کمائی بنانے کے لیے گزارنی ہے، جس میں خود میرا نصیب 10-15 سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی وہ 10-15 سال ہے جس میں میرے اندر نہ کھانے کی طاقت ہے نہ اٹھنے کی طاقت ہے۔ صحیح، اور اس کی بھی کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ یہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنی فیملیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، کس طریقے سے خاندان برباد ہوئے، کس طریقے سے کیا کیا ہوا۔ یہ دوسرا جو ہے وہ المندی کیا کر رہا ہے؟ عاملہ پھر دنیا، یہاں تک اس کی جیسا ہے، لیکن دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے بعد کے لیے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے دنیا بیکار ہے، دنیا کے اندر ریٹرن لینا چاہیے، تو دنیا کے بعد کے لیے کرتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ امام اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں، فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، اب جیسے اس نے آخرت کے لیے کرنا شروع کیا، اب ایک اور قانون امام کی قول سے درود بھیجے گا محمد وعلی تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے ایکسٹرا رکھا، حیدری کہیے یا حیدری؟ عربی میں حیدری ہے یا حیدری ہے؟ ہم لوگ حیدری کہتے ہیں دال کے اوپر ساکن لگا، جبکہ عربی میں دال کا ساکن نہیں ہے، کیونکہ دو عربی میں
ہر ایک ساتھ ساکن آتے ہی نہیں، جس طرح ہمارے یہاں ایسے آتے معنی ہیں. تو مثال کے طور پر ہم لوگ کیا ہے حیدری، تو یہ کے اوپر کیا ہے ساکن ہے، اور دال پہ کیا ہے وہ بھی ساکن ہے، جبکہ عربی میں تو ساکن نہیں آئیں گے. ایک بار. دوسری بات یہ کہ جب عربی میں زبر آئے گا اور اس کے بعد یا ہو یا واؤ ہو تو آواز اٹھی بھی آئے گی. مثلا ہم کیا ہے حیدری، اور عرب کیا کہتا ہے مثلا. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کوثر، وہ کیا کہے گا کوثر، تو وہ اٹھی بھی آواز میں دے گا. اگر مطلب اٹھی بھی آواز میں نعرہ لگاؤں ادھر میں کیا کہوں گا حیدری. اب ذرا آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اردو والے ہیں، ہم تو حیدری اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے بات صحیح ہے کہ آپ اردو زبان میں نعرہ لگا رہے ہیں، اردو میں اچھا لگے گا، لیکن کبھی ذرا حیدر کو صحیح بول کر بھی دیکھیں. ابھی میں بحرین میں اللہ اور میں آپ کو خدمت میں وقت تو لے رہا ہوں، لیکن بحرین میں تھا، اور کیا مومنین کا استعمال واللہ عجیب تھا. ہزاروں جمع ہوتے تھے، جیسے پوچھوں سے نکلتے تھے. پہلے کی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کیسی عجیب گورنمنٹ، ظالم جابر پیسے کا مفاد، یہ تو گلیوں پوچھوں سے نکلتے تھے اور گلیوں پوچھوں سے نکل رہے ہیں، سافٹ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے اور صرف ایک حیدر بس گھنٹوں تک بس اسی تو سارا کام، اسی تو ساری بات. حیدر اور کئی گھنٹے اسی کے اوپر آ رہا اور ماتم. پھر جب وہ آخر میں آتے تھے تو مثلا جب ان کا پیس آنے لگتا تھا تو حیدر پھر ان کو چینج کر دیتے حیدر. اور کیا منظر ہوتا تھا نہیں سکتا، پورا شہر لگتا تھا کہ یہ حیدر کا نام سمجھ رہا ہے. اور اس کا عجیب ہی لطف نعرے الحمدللہ ہم سندھ کی سرزمین پر ہیں. سندھ کی سرزمین میں پورے پاکستان میں اتنا نعرہ حیدری نہیں ہوتا جیسے سندھ کی سرزمین پہ ٹاپ پر ہے. تو ہم گڑھ میں ہیں اس کے، لیکن بہرحال وہ جو حیدر والی بات کی وہ ایک اور ہی بات کی. اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ حیدری کے ہیں یا حیدری کے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نعرہ حیدری. اسی طریقے سے طلبات بھی اسی طریقے سے مثلا نعرے کیا کہیں گے آپ؟ نعرے طلبات. آپ اس کو بھی درود پہ دیکھا محمد دنیا لما بعدها، اور ایک عامل عمل کرتا ہے دنیا میں لما بعدها بعد کے. فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل. میں نے عرض کی کہ ہم نے قانون ہے امام نے فرمایا تھا الرزق رزقان، رزق دو قسم کا ہوتا ہے. رزق تطلبو، ایک وہ رزق ہے جو تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، اور رزق یطلبو، اور ایک وہ رزق ہے جو خود رزق تمہارے پیچھے آ رہا ہے. صحیح. اچھا اگر میں رزق کے پیچھے بہت بھاگوں اس سے زیادہ لا سکتا ہوں جو لوہے محفوظ میں میرے لیے نہیں لا سکتا نا. اچھا اگر میں اتنا ہی محنت کروں جتنا خدا کا دین مجھ سے کہتا ہے، اتنی محنت کروں جتنا خدا کا دین مجھ سے کہتا ہے، تو جو لوہے محفوظ میں رزق کروں اس تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی بہت بڑی غلطی کی جس کو امام کے خطبے میں بیان کرنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ پرسوں آپ کی خدمت کو ممکن ہے کہ میں کوئی بہت بڑی غلطی کروں تو جو لوہے محفوظ اور میری رزق تھا میں اس کو حلال بنا کے نہ لوں، حرام بنا کے لوں. یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوہے محفوظ اور میرے لیے رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو بندہ ہے جس نے دنیا میں محنت کی، اور دنیا میں محنت کس کے لیے کی؟ بات کے لیے. اب دیکھیے آپ یہاں پہ قیامت کیا کرتے ہیں، میں مسلسل کہتا ہوں نا کہ ہم ماننا عقیدہ قیامت بولتے ہیں نا، اس سے تھوڑی سی
تب بیچنے کی ضرورت ہے، یہاں پر مال صحیح ہے یا آخرت صحیح ہے. تو اگر یہ دنیا کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا میں محنت کرتا ہے بعد کے لیے، تو اب ایک اور کوشچن ہے، اس نے اپنی دنیا میں محنت کی کس کے لیے؟ بعد کے لیے. تو دنیا میں جو رزق تھا وہ مس کرے گا یا ملے گا؟ دنیا میں جس کا رزق لکھا تھا وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ وہ تو ہر صورت میں مل رہا ہے. اب اس نے کیا کمال کیا؟ اس نے ایک محنت کر کے دونوں کو آباد کیا. جو دنیا والوں کو مل رہا ہے وہ تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. امام فرما رہے عامل فی الدنیا لما بعد، یہ وہ عامل ہے جس نے دنیا میں عمل کیا بعد کے لیے. اس کے بعد عربی میں امام نے فیک حرف استعمال کیا. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. فَجَاءَهُ الَّذِي مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، تو دنیا میں عمل کیے بغیر، دنیا کے پیچھے بھاگے بغیر جو دنیا میں اس کا رزق تھا وہ تو اس کو مل گیا. اور آخرت اس نے کیسے بنائی؟ کیونکہ اس نے کام کیا تھا آخرت کے لیے. تو دنیا کا رزق کہیں نہیں کیا اور آخرت کا بھی اس نے بنا لیا. امام فرما رہے ہیں فَأَحْرَزَ الْحَقَّيْنِ مَعًا وَمَلِكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا، تو اس نے دونوں فائدوں کو اٹھا لیا اور دونوں گھروں کو آباد کر دیا. فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِندَ اللَّهِ، اور پھر اور ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نزدیک صاحب حیثیت بھی ہو گیا. دنیا نہیں ملی کیونکہ وہ جو لوہے محفوظ میں لکھا تھا وہ مٹنا نہیں تھا، وہ تو ملنا ہی ملنا تھا، اور اس نے حلال بنا کے لے گئے. آخرت نہیں مل گئی کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا تھا. ایک اور نتیجہ کیا ملا؟ اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اور اللہ کے نزدیک وجیح بھی ہو گیا. وجیح بھی ہو گیا، صاحب عزت بھی ہو گیا. اچھا امام فرماتے ہیں صاحب عزت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم جب معصومی کو واسطہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا وجیحا عند اللہ، امام فرماتے ہیں وجیح بن جائے. فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه، کبھی کوئی حاجت نہیں مانگے گا جس کو خدا رد کرے. اللہ بھائی اس نے تو کمال کر دیا. اس نے بھی وہی 50 سال لگائے جو پہلے والے نے لگائے تھے. مزے کی بات یہ ہے اس نے بھی وہی 50 سال لگائے جو پہلے والے نے لگائے تھے. اس نے اس کے مقابلے میں بےعزتیاں بھی برداشت نہیں کی. وہ تو دنیا کی خاطر ذلیل ہوا ہوگا، اسے بدل کے جوتے جاتے ہوں گے انسان نے، کسی اپنے آبرو بیچی ہوگی اس نے دنیا کے لیے. اس نے نہ کسی کے جوتے چاٹے، نہ کسی کے سامنے آبرو بیچی رکھی، نہ عزت قربان کی. وہی 40-50 سال لگائے لیکن اورینٹیشن اس کی آخرت تھی. کیونکہ آخرت تھی تو اندر انسان میں لمحہ انسان کو وہ تو ضرور ملے گا جو اس کی وہ کوشش کرے گا. جس نے آخرت کی کوشش کی خدا نے اس کو آخرت دے دی، اور دنیا ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی وہ تو لوہے کا خود نے لکھا ہوا تھا، اس نے کہاں جانا تھا، وہ بھی مل گئی. اب امام فرما رہے ہیں یہ تو دونوں دنیاؤں کا مالک ہو گیا. اور جب اس نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بیلنس کریٹ کر دیا تو اللہ نے اس کو مقام وجاہت دے دیا. اب جو مقام وجاہت ملا اب یہ تھوڑا سا اس کو ابھی قبول کر دیجیے، یہ خود شفاعت کروا سکتا ہے. اہل بیت کی تبعیت میں شہداء شفاعت کراتے ہیں. اہل بیت کی تبعیت میں جو ہم سے پوچھتے نا اہل بیت کی شفاعت کریں گے نہیں کریں گے، بھائی اہل بیت کا مقام کچھ اور ہے تو ان کے شاگرد شفاعت کراتے ہیں. اہل بیت مانگیں گے کچھ تو پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امیر المومنین فرماتے ہیں عام بندہ اگر یہ کام کرے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کی وجیح بن جائیں گے. اللہ کی وجیح بن جائیں گے. لکھا ہے نہیں لکھا اتنے سے پڑھنا میں نے بتا. اور میں دوبارہ اس کا نمبر دیتا ہوں 269 مکاتبات اس میں کلمات مسائل میں سے 269 مفتی جعفر حسین صاحب علیہ السلام درود بھیجے گا محمد علیہ اچھا بھائی کامیابی تو اور کوئی نسخہ چاہیے. یہ تو ہم دیکھا کرو گے کہ بھائی دنیا میں پیچھے مت بھاگو، دنیا میں جتنی محنت کرنی ہے آخرت کے لیے کر لو. نہ تمہاری دنیا کہیں جائے گی نہ آخرت کہیں جائے گی. اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بھی بنے گا. دعا مانگو گے تو خدا رد
نہیں کرنے والا، خدا پوری کرتے۔ اچھا اس میں آپ کو اصول کافی یاد کرنی پڑے، رٹنی پڑی نہیں، اس میں پھر آپ کو 25 سال گزارنے پڑے نہیں، اسی دنیا میں رہتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیسے کوئی موچی رجب علی خیال بنتا ہے، کیسے کوئی دردی رجب علی خیال بن جاتا ہے، کیسے بنتی موچی ہے، دردی ہے بھائی۔ اس نے فارمولے پہ عمل کیا ہے، فارمولے نے یہ نہیں لکھا تھا کہ عالم ہو یا مثلا درجی ہو یا خیال ہو، اس کے بعد یہ نہیں لکھا تھا، سب کے لیے جو بھی کرے، تم کر دو میں کر دوں، کوئی بھی کرے۔ یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اچھا انصاف سے بتائیے گا، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہلے کبھی سوچا تھا نہج البلاغہ میں لیکن کتنا ظلم ہو گیا۔ بچپن سے کتاب سننا ہے، بچپن سے سننا ہے، بچپن سے پتا ہے کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے، کبھی نہیں ہے نا۔ اس کو سوچا یہ پتا نہیں کتنے ذخیرے ہوں گے یہاں پر، کتنے ذخیرے یہاں پر ہوں گے جو ہماری نظروں کے سامنے ہو رہے ہوں گے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے، جس کی کوئی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا اب یہاں پر میں ٹچ کر دیتا ہوں جملہ، اس کو باقی عرض کروں گا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور میں بھی بول دیتا ہوں آپ کی آواز میں کہ مولانا اتنا سادہ بھی نہیں ہے کام، کہ بھائی اب ایسے جیسے آپ نے کہہ دیا اتنا سادہ بھی نہیں ہے، ملا کر 50 سال بہت چھیڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس میں۔ اچھا کیا قربانی دینی پڑتی ہے، کیا قربان کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے، لوگ آپ کو کم عقل کہیں گے۔ یہ قربانی دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ دینی پڑے گی۔ کام آسان نہیں ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں مجھے تمہارے بارے میں خوف کچھ اور ہے۔ اچھا اگر امام کہیں مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے تو 3 کا ہو سکتا ہے نہیں؟ یہ ہم لوگوں کی سروس نہیں ہے جس میں 5 سیمپل چھوڑ دیے گئے، نہیں، یہ امام کا جملہ ہے۔ اگر کہا 2 ہے تو اس کا مطلب 2 کا 80 خوف ہے، باقی 10 چیزیں نہیں ہیں۔ خطبہ دیکھیے گا، خطبہ نمبر ہے 42، درود بھیجے گا محمد والا کہ مجھے تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ 2 چیزوں کا ہے۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا، یعنی سمجھتے کہ یہ مین چیلنج ہے۔ کس معاملے میں؟ کسی دنیا کے معاملے میں۔ تو ابھی ہم نے دنیا کا فارمولہ عرض کر دیا، نہج البلاغہ کا فارمولہ دیکھے بھائی یہ کر لو تمہاری سعادت مکمل ہوگی، صحیح؟ امام فرماتے ہیں کہ ہے لیکن 2 چیزوں کا تمہارے بارے میں ڈر ہے۔ وہ میں خود پسند ہوا علیہ السلام، خطبہ نمبر 42 مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں ہمیشہ تکرار کرتا ہوں تاکہ بعد میں مجھے کوئی یہ نہ کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا نہج البلاغہ میں نہیں نکلا، مفتی جعفر حسین صاحب والی ترتیب، ممکن ہے کسی اور کے گھر کوئی اور نہج البلاغہ اس کی ترتیب کوئی اور۔ ایھا الناس ان اخوف ما خاف علیکم الاسلام، اے لوگوں، ذہن میں آپ کی جب امام فرماتے ہیں اے لوگوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں مومن نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، فرمایا اے لوگوں، اس کا مطلب ہے یونیورسل کا، اے لوگوں ان اخوف ما خاف علیکم الاسلام، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں وہ 2 چیزوں کے بارے میں، ایک اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، وطول الامل، اور امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشات کی پیروی اور امیدوں کا پھیلاؤ۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ اچھا شروع میں لگ رہا تھا کہ کوئی معاملہ اتنا سخت نہیں ہے، سب چل جائے گا، ہو جائے گا سب سے۔ اچانک امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی چیلنج نہیں، چیلنج ہے، اور سب سے بڑے 2 چیلنج، سب سے بڑے 2 چیلنج، وہ کیا؟ نمبر 1 خواہشات کی پیروی، نمبر 2 آرزوؤں اور امیدوں کا پھیلاؤ۔ اچھا ابھی میں ایک بات سوچتا ہوں، ٹھیک ہے ایک بات پتہ چل گئی، قانون وہ ہے
ایک بات پتہ چل گئی، چیلنج بیچ میں ہے اور چیلنج مینلی دو چیزوں کے اندر ہے. اچھا ابھی کوئی مشکل ہے کہ ان دو چیزوں کو اگر کاؤنٹر کر لیا جائے، اگر کوئی ان دو چیزوں کو کاؤنٹر کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا نہیں ہوا؟ معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ دو چیزیں سب سے اہم تھیں. اگر کوئی ان کو سالو کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں روایتوں میں ان دو کا جو حل ہے اسے ڈھونڈنے کی کیا ہے، وہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہیں پر. میں نے فرمایا کہ فارمولہ یہ ہے، اس فارمولے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دو ہیں، ایک خواہشات کی پیروی ہے اور ایک ہوا و حوث و امیدوں کا پھیلاؤ، امیدوں کا پھیلاؤ. تو اب ہمیں اگلے لیول پہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم جا کے کلمات میں دیکھیں کہ بھائی خواہشات کی پیروی میں رکاوٹ کیسے ڈالتے ہیں. یہ ایک پورا ایک سمجھ لو پانی کا فلو ہے تو سب بہا کے لے جا رہا ہے، سارا پلان بہا کے لے جا رہا ہے. تو اس کے نام میں ڈیتھ کیا چیز لگتی ہے جو خواہشات کی پیروی سے روک لیتی ہے اور امیدوں کے پھیلاؤ کو بھی روک لیتی ہے. تو اس کے اوپر کل انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن اس خطبے کو پورا کر دوں. یہ خطبہ 42 نمبر ہے، پورا تو نہیں لیکن تھوڑا سا حصہ عرض کر دوں. فرمایا کہ میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں، اتباع الہوا وطول العمل فاما اتباع الہوا. یہ جو خواہشات کی پیروی یہ کیا کرتی ہے؟ فیصد عن الحق. اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ حق کے راستے کے اوپر نہیں رہتا. کیوں؟ اس کی خواہش کہیں نہ کہیں کسی حق سے ٹکرا جاتی ہے. میں اس کی مثال کرتا ہوں. بھائی آپ کا اور میرا ایک حق ہے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر کہ ہمیں راستہ کھلا ہوا ملے، راستہ ملے. اچھا یہ ہمارا حق ہے، صحیح. اچھا اگر سگنل پہ پہنچے اور سگنل کام کر رہا ہو، اکثر کراچی میں الحمدللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں، سگنل کام کر رہا ہے اور ایک ریڈ آ گیا میرے سامنے، صحیح. تو میرا جو حق تھا کہ مجھے راستہ ملے اس میں یہ رکاوٹ بنا یا نہیں بنا؟ بنا. کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ بھائی کسی اور کا بھی تو حق ہے. بھائی میں یہاں سے کیوں جا رہا ہوں، مطلب نارتھ ساؤتھ پہ جا رہا ہوں، بھائی ایک ساؤتھ ایک ایسٹ ویسٹ پہ بھی آ رہا ہے، اس کا بھی تو ایک حق ہے. تو اب میرا ایک حق ہے کہ میں جاؤں، لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے. کیوں رکاوٹ ہے؟ تو اس کا بھی ایک حق ہے. اچھا اب میری خواہش کیا ہے؟ ایسٹ ویسٹ جہاں کہیں جانا جائے مجھے ملے راستہ. اگر میں اس خواہش کے اوپر عمل کروں تو حق ادا ہوا نہیں. میں نے اپنے حق کی خاطر ایک جو جائز تھا اس کے پیچھے ایک ناجائز خواہش بنائی. وہ ناجائز خواہش میرے ساتھ ایک ڈرامہ کرے گی اور میں کسی اور کا حق کھا جاؤں گا پھر، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. امام فرماتے تم اگر خواہشات کی پیروی میں گئے نا تو تم پھر حق پورا نہیں کرتے، تم کسی کا حق پامال کرو. اچھا جیسے میں اپنی خواہش کی پیروی میں کسی کا حق پامال کروں گا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قوت میں پھر من بولنا شروع ہو گیا. کیوں؟ اب کی خواہش کے بعد ایک اور خواہش آئے گی، ایک اور کا حق پامال ہوگا، ایک اور کا حق. اتنے حقوق پامال ہو جائیں گے کہ میری آخرت برباد ہو جائے گی. میں آخرت میں حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا. فارمولہ سارا خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ کیونکہ خواہشات کی پیروی شروع. اما اتباع الہوا فیصد عن الحق واما طول الامل. اگر میں اپنی خواہش، ایک تو خواہشات کی پیروی کی، دوسرا تھا آرزوؤں کو بڑھا دینا. آرزوؤں کو بڑھانا، آرزو کو بڑھانا کیا مطلب؟ میری ایک عمر ہے جتنی بھی ہے، مثلا مجھے کیا پتا آج رات کی ہے یا نہیں ہے، لیکن آرزو کتنی ہے؟ آرزو یہ ہے کہ موقع ہے چلے. اچھا جوانی ہے، اس کی ایک عمر ہے، آرزو کتنی ہے؟ بڑھاپا کیوں آئے چلتا ہے. اچھا مجھے عزت چاہیے، ایک میرا حق ہے، اور آرزو میری کتنی؟ سب میرے سامنے جھک جائیں، سب کی عزتیں ختم ہو جائیں، بس میری عزت ہے. ان آرزوؤں میں کوئی حد ہے نہیں. اچھا جب آرزویں بہت طاقت پکڑ لیتی ہے انسان کے اندر، اچھا خواہشات طاقت پکڑتی تو کیا ہوتا ہے؟ حق پورا نہیں کرتا ہے. آرزویں طاقت پکڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آرزویں طاقت پکڑتی تو اندھا ہو جاتا ہے.
بھائی میرے اندر آرزو بن رہی کہ میری عمر بڑھے تو میں موت کو بلایا یا نہیں بلانا پڑے گا؟ جب میں اپنے آرزو بڑھا رہا ہوں کہ میری عمر بڑھے تو اس کا مطلب ہے میں موت کو بلا دوں گا. اب میں آرزو کر رہا ہوں میری جوانی شانتی رہے تو میں ایک اور ریالٹی کو بلاؤں گا، کوئی کو بڑھاپا بھی آتا ہے. آج میری طاقت کا دن ہے تو میں آرزو کروں گا کہ ہمیشہ طاقت کر رہا ہوں، پر میں احمد اس بات کو بلا رہا ہوں کہ ہر طاقت کے پیچھے کمزوری کی آئی. امام کو فرمایا، امام نے فرمایا تو امام نے فرمایا کہ امدول العمل فینزل آخرہ، یہ جو آرزوؤں کا پھیلاؤ ہے یہ انسان کو بھلاتا ہے، اتنا بھلاتا ہے کہ یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھول جاتا ہے. اچھا یہ جیسے آخرت کو بھولتا ہے تو کیا ہوا؟ وہ فارمولہ کیا ہوا؟ وہ فارمولہ ختم ہو گیا. فارمولہ کیا تھا؟ عاملہ فی الدنیا لباس. پہلا فارمولہ وہیں سے شروع ہوا تھا نا کہ کامیاب ہوگا جو اس دنیا میں عمل کرے گا بعد کے لیے. جب اس نے اپنے آرزوؤں کو بڑھایا تو یہ اندھا ہونا شروع ہو گیا کہ اتنا اندھا ہوا کہ آخرت سے بھی اندھا ہو گیا. آخرت سے اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو فارمولہ تھا اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب یہ وہ بن گیا کون سا والا؟ پہلا والا عاملہ فی الدنیا للدنیا. تو بیک ٹو اسکوائر بڑھنا آ گیا وہیں پہ جاتے ہوئے وہ والا صحیح. تو فارمولہ شروع ہوا تھا یہاں سے کہ دنیا میں عمل کرے آخرت کے لیے. دو چیلنج ہے، اتباع الہوا وصول العمل. اور اگر اس نے ان چیلنجز کو پورا نہیں کیا تو یہ آخرت کو بلائے گا. آخرت کو بلائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو جائے گا جو عاملہ فی الدنیا للدنیا. اب پھر ذلت آئے گی، اب خواہش آئے گی، اب غربت آئے گی، سب کچھ آئے گا. تو یہ قانون ہو گیا بھائی. تو فرمایا اما طول الامد فینزل آخرہ. مزید قانون باقی اور بھی ہے. تو ایسے ہم قوانین نکال سکتے ہیں، ایسے ہم نیچرل عدالت کے قوانین نکال سکتے ہیں. اب جو ہمارا ڈیو رہ گیا وہ کیا تھا؟ مجھے کہ بھائی اگر میں خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے، اور میں آرزوؤں کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے. اچھا میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں کہ اسی لیے سامنے رکھ کے آپ کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لفاظی ہے نہیں، لفاظی نہیں، حقیقت ہے. امام کا کلام ہے، بک اوتھینٹک ہے، ریسورسز کلیئر ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے بالکل لفظ پہ لفظ کر رہا ہوں. صحیح، کوئی شاعری نہیں ہے اس میں. اور صرف جو البتہ شاعری بھی بعض اوقات حقیقت کا ریفلیکشن ہوتی ہے لیکن ہمارے زیادہ تر نہیں ہوتی ہے. اس کے کیا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ دلائل ہے، یہ قوانین ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کریں. صحیح. تو اگر آپ نے سیکھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے تو کیا کرو؟ ان کے اوپر عمل کرو. کل سے آپ اس کے اوپر محنت شروع کر دو کہ آپ عاملہ فی الدنیا لباس ہے، اور طول عمل کو کیسے روکو گے اور اتباع الہوا کو کیسے روکو گے، اس کے اوپر محنت کرو. اور جتنا آپ محنت کرتے رہیں گے کہ خدا کا نظام ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ 100 نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، یہاں سے 10 نہیں کیا تو پھر بھی کچھ ہوگا، پھر بھی خدا کچھ کرتے ہیں. تو ہمت جاری رکھتے ہیں اور مستقل خدا کی طرف بڑھتے رہیں. خدا نے قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی مولا انشاءاللہ آپ کی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو زندگی کے راز ہم نہج البلاغہ سے سمجھنا چاہتے ہیں مولا ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی ہم نے اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ سارے کام خود سے کر دیں. ہم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سارے کام ہم خود سے کر لیں. نہیں بالکل نہیں، اس کا گمان بھی نہیں. کیوں؟ کمزور ہیں، نادوان ہیں، ہم کام کر سکتے. تو کیا کریں؟ توسل مدد کرو. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں خدا تو جانتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں. ہم نہیں کر پائیں گے جب تک تم نظر انداز نہیں کر پائے گا. تو
لطف فرماتا کہ ہم یہ کر سکیں، اور اس خدا کی نظر لطف کو حاصل کرنے کا جو ایک راستہ ہمیں دیا خدا کا وہ یہ کہ میرے نبی کے تیرے رحمت سے مانگے، اللہ نے ہمیں راستہ دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی آئے آپ سے دعا کے لیے کہے تو آپ دعا کر لیں، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سبب بنے۔ نبی کو تو ظاہری طور پہ دنیا سے کہہ گئے اتنے سال ہو گئے اور قرآن کب تک کے لیے قیامت تک کے لیے، خدا نے نبی سے کیوں کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ دعا کریں؟ اس کا مطلب ہے موت رکاوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موت رکاوٹ نہیں، ورنہ قرآن کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل میں اور تم ایسے ہی ہیں جیسے وہ مدینے میں ایک عرب آیا، بدو آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ایک کام ہے۔ لوگوں نے کہا جاؤ کہہ دو رحمت للعالمین ہے، وہ برا نہیں مانتے، اجنبی ہو کوئی بات نہیں، کہنے لگا نہیں میں چاہتا ہوں ذرا کام مضبوط ہو جائے، تو بھائی خود دیکھ لو پھر کیا کرو۔ تو وہ گرمیوں میں گھومتا ہے، نبی کے نزدیک نہیں آتا، دور دور سے دیکھتا ہے نبی کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ نبی تشریف فرما ہے اور نواسا ان کی کندھے پر، دیکھا کہ نبی چل رہا ہے نواسا کندھے پر ہے، کبھی اس کندھے پہ بٹھاتے ہیں کبھی اس کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی امام حسین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ پھر ایک موقع پر سید الشہداء کی گلی میں تشریف فرما تھے، سید الشہداء کے پاس گیا کہ اللہ نواز رسول میری ایک بہت بڑی حاجت ہے، میری بڑی حاجت، آپ کے نانا وہ کر سکتے ہیں، آپ کے نانا یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری سفارش کر دیں گے؟ سید الشہداء نے کہا میں کروں گا، ہاں میں سفارش کروں گا۔ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ عرب آیا ہے، امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور سید الشہداء کو لے کر نبی کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی میری آپ کے سامنے ایک حاجت ہے، میں آپ کے نواسے کو واسطہ بنا کے لایا آپ کے نواسے کو واسطہ بنا کے لایا۔ اللہ کے نبی نے جو رات کویا رونے لگے اور فرمایا تم نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اس بدو سے کہوں گا کہ ارے تجھے کیا پتا یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین منی ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین ہے جس سے میری خاطر سب کچھ برباد کرتا ہے، یہ حسین ہے جس میں آدم سے لے کے خاتم تک روئے کرتے آ رہے تھے، ہر ایک اس کی حکم ہوتا آ رہا تھا، یہ حسین ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کی شہادت پہ وقت ہو رہا تھا، اس کی شہادت پہ گری ہو رہے تھے، اور یہ حسین کون ہے؟ اگر آخری جملہ کہنا ہو یہ حسین ہے جب بی بی زینب کا محرم کو امام حسین کے بے سرلا یہ بنائی، خاک کو ہاتھ سے اڑن کیا، مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ هذا حسین محمد المصطفى، اے نبی آپ کا حسین، اس کا حسن کا بتانے ہے اور اس کا اثر ہے کبوتوں کی برکاتوں میں دلوں پر گھمایا جا رہا ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ويعلم ينقلبوا پروردگار حق امام حسین اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام حسین کے نام کے صدقے میں ان کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما، پرچم اللہ کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما، خدا امام حسین کے نام پر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلندر نصیب فرما، اے خدا آپ کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، بحق امام حسین نصرت کی سعادت و اسراء میں شہادت نصیب فرما، خاتم حسین۔